وصحبہ اجمعین۔ کتاب الجنائز میں ہم حدیث پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری میں سے، تو فرمایا کہ باب ما یکرہ من النیاحۃ علی المیت، کہ میت پہ نوحہ کرنے کی کراہیت۔ اور اس میں حدیث لائے ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا وہ کسی عام شخص پہ جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے بھی مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ من نیح علیہ یعذب بما نیح علیہ، کہ جس پر بھی کوئی نوحہ کیا گیا تو اس کو عذاب ہوگا جو بھی اس پہ نوحہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو بات پہلے بھی ہم نے پڑھی پچھلی احادیث میں بھی، اور یہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ اگر وہ شخص جو کہ انتقال کر گیا ہے، اگر وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس پر نوحہ کیا جائے، رویا دھویا جائے، گریہ زاری کی جائے، چیخا چلایا جائے، اور اس نے منع بھی نہیں کیا اور یا تو کہا ہے، وصیت کی ہے، یا جیسے کہ عربوں کے یہاں ہوتا تھا، وہاں پر یہ باقاعدہ نوحہ کرنے والی عورتیں ہوتی تھیں، جیسے کہ شادی بیاہ میں ہوتی ہیں گانے بجانے والی، اس طرح میت کے موقع پہ رونے دھونے والیاں ہوتی تھیں پروفیشنل۔ تو اس طرح وہ ان کا کام چلتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ شخص جو یہ ان کے معاشرے کا ایک چلن تھا، ایک رسم تھی، اسی روایت کو بھی آگے بڑھایا جاتا تھا اور اس طرح کی وہ چیزیں کی جاتی تھیں۔ تو اسی چیز کو ہی پھر وہ اسلام نے منع کیا ہے کہ اس پہ رونا دھونا، چیخنا چلانا اور طرح طرح کی اور کوئی حرکتیں کرنا، تو وہ سب غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی فرمایا، اسی لیے حضرت مغیرہ نے بار بار یہی کہا اور اس بات کی تاکید کی کہ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، میں اس کو بتا رہا ہوں تمہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، تو لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں؟ تو میں سچ بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرح اگر کوئی کسی پہ روتا ہے تو اس کی پھر میت کو اس کا عذاب ہوتا ہے۔ لیکن دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر اس نے منع کیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ ایسا مت کرنا اور کوئی قسم کی بات نہ ہو، تو اس صورت میں اس پر گناہ نہیں ہوگا، نہ ہی اس کو عذاب ہوگا۔ اگر وہ کرتے بھی ہیں تو عذاب نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے یہ حدیث بھی آتی ہے پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، جیسے گالوں پہ مارتے ہیں یا مارتی ہیں خواتین، وشق الجیوب اپنے گریبان پھاڑتا ہے، اور پھر جاہلیت کی جو باتیں ہیں وہ کرتا ہے، اس کے نعرے لگانا اور اس کی باتیں کرنا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہی ہٹ گیا۔ اور یہ وہی نوحہ کی شکلیں ہیں کہ جس میں اس طرح اپنے سینہ کو بھی کرنا ہے، چہرے پہ مارنا ہے، کپڑے پھاڑنے ہیں اور چیخنا چلانا ہے، یہ تمام چیزیں سب اسی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر صرف رونا ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، تو وہ جیسے ہم نے پڑھا تھا پچھلی احادیث میں بھی کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے انسانوں کے دل میں رکھی ہے، کہ جب ان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو وہ پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں کرتے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو فطرت ہے انسان کی۔ لیکن مواخذہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ زبان سے کوئی چیز ہو یا ہاتھوں سے ہو، وہ چیزیں جو ہے وہ پھر مواخذے میں آتی ہیں، اس پہ گناہ کی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد حدیث لائے ہیں باب رث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر آپ نے ان کے رنج کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پاس تشریف لائے جب میں حجۃ الوداع کے موقع پر بیمار پڑ گیا تھا، مکے میں سخت بیمار ہو گئے اور یہاں تک کہ یہ قریب المرگ تھے، ایسی حالت خراب ہو گئی کہ لالے پڑ گئے۔ تو اب ان کو اس بات کی بھی فکر تھی صحابہ کرام میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تھا کہ کہیں ہماری موت یہاں نہ آ جائے جہاں سے ہم ہجرت کر کے گئے ہیں، مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے، تو اگر مدینے میں آئے تب تو ٹھیک ہے، لیکن مکے میں ہماری موت نہ آئے، اسی لیے ان کو بھی بڑی فکر ہوتی تھی اس بات کی۔ اسی طرح پھر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخت بیمار پڑ گئے اور ان کو اسی بات کی فکر تھی کہ کہیں میری موت یہاں پہ واقع نہ ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے، بہت سخت بیماری ہے، تکلیف ہے، درد ہے، اور میرے پاس مال بھی ہے، کچھ دولت ہے میرے پاس، کچھ نہ کچھ میں نے جمع کی ہے، اور میرے ورثاء میں سے صرف میری ایک بیٹی ہے، صرف بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے، تو کیا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے جو سارا مال ہے اس کی وصیت کر جاؤں، اللہ کی راہ میں دے دوں، سب کچھ دے دوں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، تو یہ جائز نہیں ہے کہ تم سارا مال دے دو، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میں 2/3 دے دیتا ہوں، 1/3 چھوڑ دیتا ہوں بیٹی کے لیے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، تو کہا کہ اچھا آدھا دے دوں، آدھا مال دے دوں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کہا اچھا 1/3 دے دیتا ہوں اور 2/3 جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں بیوی کے لیے، بیٹی کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الثلث والثلث کثیر، 1/3، صرف 1/3 اور 1/3 بہت ہے، تہائی بہت زیادہ ہے، کافی ہے ان کے لیے، تو لہذا پھر تم 1/3 دے سکتے ہو۔ تو یہیں سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو صرف 1/3 میں سے وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، یہ اس کی انتہا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، سارا بھی نہیں، اس میں سے کچھ اگر کرنا چاہتا ہے تو 1/3 کے اندر سے ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کی وصیت کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ وصیت اسی کو کرے گا جو وارث نہیں ہے، جو وارث نہیں ہے اس کے ورثاء کو وصیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تو وارث ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، سورہ نساء میں ذکر کر دیا ہے ان لوگوں کا جو کہ وارث حقیقی ہیں، انسان کی بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا ذکر کر دیا ہے، سب بتا دیا ہے کہ ان کا حصہ کیا ہے۔ تو لہذا پھر اب وہ اس کے لیے جائز نہیں کہ یہ کہے کہ میری بیٹی کو اتنا دے دینا، میرے بیٹے کو اتنا دے دینا، میرے والد صاحب کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے اور فلاں کا اتنا نہیں۔ اگر وہ وارث ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہی کافی ہے اس کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جن کو دینا چاہتا ہے یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے تو پھر وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس کی وجہ بتا دی، اور آپ نے بتایا کہ اگر تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑتے ہو تو یہ کہیں بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو فقیر بنا کے چھوڑو کہ وہ لوگوں سے مانگتے رہیں، لوگوں سے ہاتھ پھیلاتے رہیں کہ ہم مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ہمارا باپ نے تو سارا جو ہے جائیداد اللہ کی راہ میں دے دی، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ مالدار ہوں، پیسہ ہو ان کے پاس، ان کی جائیداد ہو جس میں وہ کریں، اور پھر ان کو کوئی ضرورت نہ پڑے کہ لوگوں کے سے ہاتھ پھیلانا پڑے، بلکہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اس کا تمہیں اجر ملے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ دے گا، بہترین اس کا اجر دے گا، جزا دے گا، اور وہی تمہارے یہاں صدقہ ہو جائے گا۔ اور پھر صدقے کے حوالے سے فرما دیا کہ یہاں صدقہ تو وہ بھی ہے کہ حتیٰ کہ وہ کھانا بھی، وہ لقمہ بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، یعنی اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اس لیے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم ذمہ داری پوری کرو، اپنے بچوں کو کھلاؤ، ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کا لباس ہے، ان کا کھانا پینا ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کی ضرورتیں ہیں، وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اس کی بجائے کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں، ان سے مانگیں، تم ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو دو، تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ سنیں، پھر میرے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اور پھر آپ نے میرے چہرے اور پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، پوری طرح آپ نے اپنا دست مبارک کہا اور ان کے لیے دعا کی، اللہم اشف سعدا واتمم لہ ہجرتہ، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرمائے اور اس کی ہجرت کو مکمل کر دیں۔ یہی جو ڈر تھا ان کو، میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کو ڈر یہی ہوتا تھا
کہ ہم کہیں یہ نہ ہو جائے کہ یہیں پہ انتقال ہو جائے, ہماری ہجرت بیچ میں رہ جائے. ہم تو ہجرت کر کے گئے, یہاں سے چھوڑ کر گئے ہیں, اب یہاں سے واپسی کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. تو اسی لیے اے اللہ اس کو شفا عطا فرما سعد کو, اور ان کی ہجرت جو ہے وہ مکمل کر دے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ پھیرا تھا اس کی ٹھنڈک جو ہے آج بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت سے, شفقت سے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی, کہ کیا میں اپنے صحابہ کرام سے پیچھے تو نہیں رہ جاؤں گا, کہ یہ تو نہ ہو کہ میں یہیں پر رہ جاؤں, یہیں پہ مر جاؤں, یہیں پہ کچھ ہو جائے, تو یہ تو نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ کہیں مجھے یہیں پہ نہ میں مر جاؤں, یہیں پہ رہ جاؤں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی کر دیجیے. وہ تو آپ نے دعا کر دی ان کے لیے, تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ اگر تم پیچھے رہ بھی گئے, اگر ہو بھی گیا, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کا فیصلہ ہے, اگر ہو بھی جائے تو بھی تم نیک عمل کرو گے, اللہ تعالیٰ کی رضا چاہو گے, اس کے ذریعے سے تمہارے درجات بلند ہوں گے, اس سے تمہارے اللہ کے ہاں رفعت ہوگی, درجات بلند ہوں گے. اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے پیچھے رہ جانے سے کتنے ہی لوگوں کا فائدہ ہو جائے, کتنے لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں اور کتنے لوگوں کا نقصان ہو, مطلب یہ کہ ان کو تکلیف ہو, جیسے کہ کفار ہیں, مشرکین ہیں, ان لوگوں کو. اور پھر آپ نے دعا کی کہ اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی اعقابہم, کہ اللہ میرے صحابہ کرام کی ہجرت کو مکمل کر دے, ان کو جاری رکھ کہ یہ واپس مدینہ آ جائیں, اور ان کو ان کے قدموں یا ان کے ایڑیوں کے بل واپس نہ لوٹا دیں, کہیں واپس نہ چلے جائیں, یعنی مکہ چلے جائیں بلکہ مدینہ میں ہی رہیں. اور پھر آپ نے سعد ابن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ بیچارے نبی مکے میں ہی انتقال ہو گیا, ان کا بیمار ہوئے اور وہیں پہ انتقال ہو گیا. تو آپ نے ان کے لیے افسوس کا اظہار کیا کہ سعد ابن خولہ جو تھے وہ یہیں پہ رہ گئے اور واپس مدینے نہ جا سکے. تو اسی لیے صحابہ اکرام کو یہی خوف ہوتا تھا, یہی ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی یہیں پہ رہ جائیں اور ہماری ہجرت جو ہے وہ بیچ میں ہی رہ جائے. آ رہی ہے نوحہ کے بارے میں کہ ابو بردہ ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, سخت بیمار تھے, ان کو بے ہوشی طاری ہو گئی, ان کا سر جو تھا وہ اپنے گھر میں ہی کسی خاتون کے گود میں تھا, تو وہ کچھ نہیں کہہ سکے اپنی اسی کیفیت میں. پھر جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے وہ حدیث بیان کی. یہ بھی دیکھیے کہ بیماری کی حالت, بے ہوشی کی حالت, اس تکلیف میں بھی ان کو یہ خیال رہتا تھا کہ سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, سنت پوری نہیں ہو رہی. تو فرمایا کہ انا بریء ممن برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس سے بری ہوں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کیا ہے, میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کیا ہے الصالقہ والحالقہ والشاقہ, 3 طرح کی عورتوں سے. ایک تو الصالقہ ہے, صالقہ سے مراد یہ ہے کہ جو آواز بلند کرتی ہے, چیختی ہے, چلاتی ہے اور زور زور سے اپنے باتیں کرتی ہے, ہائے فلاں ہائے فلاں, اور اس کی باتیں کرتی ہے. وہ حالقہ وہ جو ہے اپنے سر کے بال جو ہیں وہ کھینچتی ہے, ان کو کاٹتی ہے, ان کو توڑتی ہے. اور تیسری والشاقہ جو کہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہے. تو یہ وہی نوحہ کی کیفیت ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اس سے بھی آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اس سے بری جس سے رسول اللہ نے براءت کا اظہار کیا ہے, اور ان 3 سے کہا ہے کہ جس طرح چیخ چلا کے رونا دھونا, دوسرا اپنے کپڑے پھاڑنا, تیسرا اپنے بالوں کو نوچنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہی نوحہ ہی کی باتیں ہیں. اسی لیے آپ نے سخت اس کے بارے میں کہا اور بار بار کہا تاکہ یہ جاہلیت کی باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. یہاں تک کہ آپ ان خواتین سے جب بیعت لیا کرتے تھے ان سے بھی یہ بیعت لیا کرتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی. تو ان کے اس معاشرے میں, اس میں ماحول میں یہ بہت تھا, عورتیں اس طرح روتی دھوتی تھیں. اس کے مقابلے میں جو ہمیں بتایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے, جیسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان کو کتنی دکھ تھا, کتنے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کا دکھ ہوتا تھا کہ جو کہ ان کے بھائیوں نے اٹھا کے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا, جسے پورا قرآن نے ذکر کیا ہے. تو اسی لیے یعقوب علیہ السلام کیا کرتے تھے, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہ میں تو اپنے جو بھی غم ہے
میری جتنی بھی تکلیف ہے سب کی سب میں وہ اللہ سے بات کرتا ہوں، اللہ سے بات کرتا ہوں کہ اللہ اس کو واپس لا دے، میرا بیٹا واپس آ جائے، میرا بیٹا واپس ہو۔ اسی لیے وہ روتے بھی رہتے تھے، روتے تھے، لیکن کوئی چیخنا چلانا، کوئی نوحہ کرنا کسی قسم کی کوئی، بلکہ صبر کے ساتھ انہوں نے یہ وقت گزارا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نعم العدلان، کہ دو چیزیں جو ہیں وہ بہترین ہیں، کہ دو جیسے کہ دو پلڑے ہوتے ہیں کسی چیز کے، اس طرح وہ بہترین کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے واپس لوٹنا ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر ان کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، شفقتیں ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہے، یہ ہدایت یافتہ کہ جو کہ فوراً کی زبان سے نکلتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی چیخنا چلانا نہیں۔ اور قرآن نے بھی یہ بھی کہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز جو ہے وہ بہت ہی بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں، ان کے علاوہ باقی سب پہ بہت بھاری ہوتی ہے، خاص طور پہ منافقین پر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ واقعہ جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوسرا واقعہ بیان کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تدمع العین ویحزن القلب، کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دل میں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کی حدیث بیان کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ابو سیف کے گھر۔ ابو سیف جو تھے وہ ایک لوہار تھے، اور ان کی جو بیگم تھی وہ آپ کے صاحبزادے ابراہیم کو دودھ پلاتی تھی، ان کی وہ مرضعہ تھیں، دایا تھیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، ابراہیم کو، تو آپ گئے وہاں پر، ابراہیم کو دیکھا، پھر آپ نے اس کو پیار کیا، گود میں لیا، اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ گئے تو دیکھا کہ وہ تو بری حالت میں ہے، یعنی کہ اپنی آخری لمحات ہے اس میں تھے۔ تو آپ نے جب دیکھا ابراہیم کو اس حالت میں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ظاہر باپ ہیں۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی اس طرح روتے ہیں، اس طرح آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں؟ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یا ابن عوف انہا رحمہ، یہ تو رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو انسان کے دل میں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُ۔ تو یہ آپ نے فرمایا صرف کہ آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل میں دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کچھ کہتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرتا ہے، اور کچھ نہیں کہتے، اور کوئی زبان سے لفظ نہیں نکالیں گے، صرف وہی کہیں گے جو کہ ہمارا رب جس سے راضی ہو۔ ارے ابراہیم ہم تیرے فراق پہ بہت دکھی ہیں، بہت ہمیں دکھ ہے تیرے فراق کا۔ تو یہی چیز بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ صرف یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں لیکن اس پہ کوئی چیخنا چلانا نہیں ہے۔ اور اس طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے جسے عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ بیمار ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے ان کی، جیسے کہ آپ کا طریقہ تھا۔ تو آپ کے ساتھ پھر دوسرے صحابہ کرام بھی چلے، پھر عبد الرحمن ابن عوف تھے، سعد ابن ابی وقاص تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، اور یہ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ساتھ سب گئے وہاں پہ۔ جب گئے وہاں تو دیکھا کہ وہ رونا دھونا شروع ہو گیا، وہاں پہ حالت ظاہر کافی بگڑ گئی تھی۔ تو پوچھا کہ کیا انتقال ہو گیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، انتقال نہیں ہوا ہے، ابھی بس حالت ان کی اچھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا جب ان کو، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کی اس کیفیت کو دیکھ کے آپ بھی رو پڑے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو وہ بھی رو پڑے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس حالت کو دیکھ کر سے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ الا تسمعون، کہ کیا تم سنتے ہو، میری بات بھی سنو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے آنکھ کے آنسو پہ اس کو عذاب نہیں دے گا،
نہ دل کے دکھ پر، لیکن جو عذاب دیتا ہے وہ کس پر دیتا ہے؟ اور پھر آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اس کی وجہ سے یا رحم کر دیتا ہے، اور میت کو عذاب ہوتا ہے جب اس کے گھر والے اس پہ رو رہے ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے اس معاملے میں شدید تھے کہ اگر کوئی روتا تھا اس کے ڈنڈے سے پٹائی کرتے تھے، مارتے تھے، اچھا روتے ہو تو اور پٹائی کرتے، اس کی پٹائی کرتے تھے، پتھر سے مارتے تھے، مٹی اٹھا کے پھینک دیتے تھے، بہت سخت ان کا معاملہ ہوتا تھا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا منع کیا ہے تو تم اس پر کیوں روتے ہو؟ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتی ہیں کہ جب یہ خبر آئی تھی کہ غزوہ موطا پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیعاً یہ سب شہید ہو گئے، ان کی شہادت کی خبریں آ گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، بہت ہی غمزدہ تھے، بہت ہی دکھی تھے کہ آپ کے قریب ترین صحابہ اکرام جو ہیں وہ سب شہید ہو گئے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں پھر دروازے میں سے، دروازے کی جو سوراخ ہے اس میں سے میں دیکھ رہی تھی کہ نبی کے کتنے غم میں ہیں، کتنے دکھ میں ہیں۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خواتین ہیں وہ بہت ہی رو دھو رہی ہیں، بہت ہی ان کی ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ جا کے ان کو منع کرو، ان سے کہو کہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح مت چیخیں چلائیں، اس طرح رونا دھونا کرنا غلط بات ہے۔ تو وہ شخص گیا، پھر تھوڑی دیر میں پھر آ گیا کہ میں نے تو منع کیا، وہ نہیں مانتی، کچھ نہیں کر رہی، نہیں سنتی میری بات۔ تو پھر آپ نے کہا کہ جاؤ جا کے منع کرو، سختی سے منع کرو ان کو کہ اس طرح مت کریں، مت روئیں دھوئیں اس طرح۔ تو پھر آیا، پھر اس نے یہی کہا، تیسری مرتبہ پھر آپ نے کہا کہ جب اس نے کہا کہ نہیں وہ میری بات نہیں سنتی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے منہ میں مٹی بھر دو، پھینک دو ان کے اوپر مٹی، کہ جو بات سنتی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ کو بھی غصہ آیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے کہ تم کرتے کیوں نہیں، جو بات نبی کے رسول کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم نے نبی کے رسول کو بھی پریشان کر دیا، ان کو بھی تم نے اتنا پریشان کر دیا کہ بار بار آ کے کہہ رہے نہیں مانتی، کرو نا تو کچھ تو کرو، تم کو سختی کرو، کسی طرح منع کرو انہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ بس ہر دفعہ آ جاتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پریشان کر رہے ہو؟ تو انہوں نے اس پہ بھی غصے کا اظہار کیا۔ تو بہرحال یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کتنی سختی سے آپ نے منع کیا، صحابہ کرام کو بھی، صحابیات کو بھی، اور اس وقت کی خواتین کو، ان کو اس معاملے میں اللہ کے احکام کے اوپر چلیں اور اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔